السلام علیکم ناظرین اینڈ گڈ ایوننگ. یو واچنگ دی ادر سائڈ. آئی ایم مدینہ شگری. ناظرین آج جس طرح سے ہم بات کریں گے کراچی کے حالات، اسپیشلی کیونکہ آج میں کراچی میں ہوں، کراچی کے حالات پہ بات کرنا، رینجرز کے یہاں پر ڈپلوائے ہونے کے بعد سے یہاں کے شہریوں سے جس طرح میرا انٹریکشن ہوا تو شہری کہتے ہیں حالات بہت پہلے سے بہتر ہیں. رینجرز کی جو اختیارات میں توسیع کا معاملہ ہے وہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر عاصم کیس کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر عاصم کیس کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور جو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں وہ ان میں کیوں جو کنوکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بری کر دیا جاتا ہے یا ان کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیا جاتا جو ایک عام شہری پر جو کنوکشن عائد ہوتی ہے اس کے حوالے سے لیا جاتا ہے. قائم علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی میں بتاتے چلوں، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ کرپشن لیاقت علی خان کے دور کی پیداوار ہے اور کرپشن اور گورننس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. 2008 سے قبل ملک میں کرپشن انتہا پر تھی لیکن اب اس میں کمی آئی ہے. اب یہی جو رینجرز کے آپریشن کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن کے جو کیسز جس طرح سے سامنے آنا نظر آئے تو کچھ جماعتیں فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہتی ہیں کہ جی ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. معاملات جا کس طرف رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی پوزیشنز کے حوالے سے بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ نے کلین سویپ کراچی میں کیا تھا، پیپلز پارٹی یہاں سے بھی باہر ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا مستقبل، اور کیا پیپلز پارٹی میں آئندہ کوئی بھٹو نظر آ رہا ہے اور مستقبل کا بھٹو کون ہوگا پیپلز پارٹی کا، اس حوالے سے بات کریں گے. اینڈ بسائز دس ایم کیو ایم کو کتنے اختیارات اس شہر میں ملیں گے جب اس نے کلین سویپ کیا ہے. اسپیشلی ایک اور جو میں ٹاپک آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ہے سانحہ پشاور جو کہ آرمی پبلک سکول پہ اٹیک 16 دسمبر کو ہوا تھا. اس کو اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے 1 سال ہو گیا ہے، لیکن نیپ اس کے بعد جو تشکیل دی گئی تھی، نیپ کی امپلیمنٹیشن وہ آپ کے سامنے ہے کس حد تک امپلیمنٹ اس پر ہوا ہے. اور چونکہ میں انٹریکٹ کر کے آئی ہوں وہاں والدین سے، شہداء کے والدین سے جو لواحقین ہیں ان کا کیا کہنا تھا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن حکومت پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کچھ اقدامات لینے کے پوائنٹ آف ویو سے. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں میری آنرڈ ترجمان وائس آف شہداء پاکستان فیصل رضا عابدی صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب ہمیں جوائن کرا. فیصل صاحب گفتگو کا آغاز کیونکہ میں کرنا چاہوں گی کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن جو جاری و ساری ہے اور اب رینجرز کے اختیارات کا معاملہ، اور پھر میں بات کرنا چاہوں گی جو کرپشن کے حوالے سے جو سندھ حکومت بار بار اس بات پہ سٹریس دے رہی ہے کہ بھئی کرپشن جو ہے وہ ان پر ان کے اس دور میں نہیں نظر آ رہا تھا. کرپشن تو لیاقت علی خان صاحب کے دور میں کی پیداوار ہے. کیا کہیں گے اور سندھ حکومت اتنا پینک کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہیں سے شروع کریں گے جو سندھ کے چیف منسٹر کا بیان ہے لیاقت علی خان صاحب سے متعلق، تو وہ تھوڑا سا اس میں غلط کہہ گئے. حالانکہ یہ ہے قبل مسیح سے بھی قبل کا واقعہ جب کرپشن اسٹارٹ ہوئی، اور اس وقت بھی قائم علی شاہ صاحب یہی بیان دیتے تھے. مطلب کوئی تک ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے ان میں. اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم یا یہ صوبہ خاص طور پہ اور پاکستان جو دہشت گردی کی لہر کے اندر موجود ہے، اگر آپ ریکارڈ نکالیں گے اور جتنے مدرسے اب آپ سیل کرتے جا رہے ہیں وہ بنوائے قائم علی شاہ نے، اور یہ بتاتے ہوئے تو ہمیں 4 سال ہو گئے لوگوں کو. اور یہ دہشت گردوں کے سب سے بڑے پالنے والے ہیں. دہشت گرد ان کی صفوں کے اندر موجود ہیں، ان کی پارٹی کے اندر خود 95% دہشت گرد موجود ہیں، تکفیری موجود ہیں. امن کمیٹی اور لیاری گینگ وار کے یہ سب سے بڑے سپورٹر رہے ہیں، یہ ان کو فائنینشیل مدد کرتے رہے ہیں. اور جس دن میں ارباب اختیار سے ضرور کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ قائم علی شاہ صاحب اللہ کو پیارے ہو جائیں، اس اللہ کے انمول تحفے کو ثبوت کے طور پہ فوری طور پہ ریکارڈ کریں، اس کو گرفتار کریں. یہ آدمی جس دن گرفتار ہوا آپ کو ایسی کرپشنز کے سرے ملیں گے جو اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہونے والے ہیں. تو بہتر ہے کہ اس کو انڈر کسٹڈی لیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں. کیا کرپشن کیسز سامنے آ سکتے ہیں ان پہ؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو آپ اس شہر میں موجود ہیں. شہر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو توانائی کا ایک شعبہ ہے جس کو کے الیکٹرک کے زیر اہتمام چلایا جا رہا ہے، ہمیں بتاتے ہوئے آج 6 مہینے ہو گئے کہ 800 ارب روپے کا کاپر اس شہر سے چوری کیا گیا ہے. اور حال ہی میں ایک سبحام قمر نام کا ڈی جی ایم کے الیکٹرک کا ابراج گروپ کا دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والا نکلا جس کا تعلق حزب التحریر سے ہے. تو قائم علی شاہ اور یہ اسامہ قریشی، طیب ترین اور قاضی تمیز کو گرفتار کریں اس کھلے عام ڈکیتی کے اوپر. اگر یہ اتنے ہی اچھے لوگ ہیں اور شہر کو سب سے بڑی ڈکیتی کو منظر عام پہ لائے، لیکن یہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ابراج کیپٹل اور الجومیہ
کے ساتھ ملوث ہیں, اور جس دن بھی یہ قصہ کھلے گا پاکستان کی سب سے بڑی تاریخی ڈکیتی کے اندر قائم علی شاہ حصے دار ہوگا. اچھا, جو سندھ حکومت آپ جس طرح سے ڈاکٹر عاصم کیس کے حوالے سے کہتی تھی کہ بھائی ہمیں تو احتجاج ہے کہ ان کی گرفتاری کا عمل صحیح نہیں تھا, جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا, وہ تو سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تھے, ان کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا, ان کو غلط اکیوز کیا جا رہا ہے. 90 دن وہ رینجرز کی کسٹڈی میں رہتے ہیں, رینجرز کے 90 روز کا ریمانڈ ہوتا ہے. جو ڈاکٹر عاصم نے بیچ میں ایک ایف آئی آر آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اس میں جب مینشن تھا وہ سارے ایم کیو ایم کے لوگوں کے نام, جو پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل کا نام, وہ سب کیا غلط تھا؟ کیونکہ اب ڈاکٹر عاصم تو بالکل دوسرے ٹریک پہ نظر آ رہے ہیں. آپ کے ملک کے اندر ایک سب سے بڑا جو ہے وہ جو حکم موجود ہے جس کے مطابق آپ کے قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, اور وہ ہم عرصے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو پولیس آفیسر کسی مجرم کو گرفتار کر کے عدالت لے جاتا ہے تو جج سب سے پہلے اس پروسیکیوشن آفیسر کو کہتا ہے تم تو جھوٹے ہو, تم سائیڈ میں ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, اور کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے آ جاؤ. یعنی پروسیکیوشن آفیسر پوری دنیا کے اندر ہم واحد ملک ہیں جس میں جھوٹا ہے. تو اب رینجرز کے پاس بھی پولیس کے اختیارات ہیں. ہماری یہی لڑائی رہی ہے کہ آپ رینجرز کو پولیس نہ بنائیں, رینجر سے آپ رینجرز کا کام لیں. رینجر جب پولیس کے اختیارات کے تحت انویسٹیگیشن کر کے عدالت جائے گی تو جج کی نظر میں وہ جھوٹی ہے, تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو پہلے ایک پروگرام میں اکثر کہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم 3 مہینے بعد اپنے گھر پہ ہوں گے, تو وہ ایک حقیقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 65 سال میں آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ آپ کسی عدالتی انصاف کو میرے سامنے لا سکیں یا کوئی فیصلہ دکھا سکیں. فیصلے تو ہوتے ہی نہیں آپ کے ملک کے اندر. فیصل صاحب, لیکن وہ تمام ثبوت اور شواہد جن کا رینجرز ذکر کرتی تھی, وہ جو تمام باتیں تھی کہ اسسٹنس پرووائڈ کی ہے ٹیررسٹ کو ڈاکٹر عاصم نے, وہ تمام ثبوت اور شواہد کیوں نہیں پیش کیے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ کیے گئے ہیں, ظاہر سی بات ہے کیے جائیں گے, تبھی تو ریمانڈ جو ہے آگے بڑھتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ جیسے ہی آپ جج کے سامنے جائیں گے, جج چونکہ پروسیکیوشن اس وقت رینجرز کے پاس ہے اور رینجرز پولیس کے اختیارات رکھتی ہے, اس لیے وہ جھوٹی ہے جج کی نظر میں, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آج تک. ایک میری بات سنیں, میں رینجرز کے کردار پہ تو بات کرتا ہوں, یہ جو انہوں نے چپکلش ایک شروع کی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر, اور یہ بہت ایک تباہی ہے, آپ کو میں یہ بتا دوں. اور یہ ایک ایسے وقت میں تباہی ہے جب میں داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی کا خلیفہ ملا عزیز 14 دن کا آپ کی ریاست کو الٹیمیٹم دے چکا ہے. اس دور کے اندر رینجرز کو یہ انگیج کرنا, ان صورتحال کے اندر متنازع بنانا, در حقیقت داعش کو پالنا ہے. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو کہ یہ تمام حکمران فوج کی دشمنی میں در حقیقت داعش کو پال رہے ہیں اس ملک میں, اور جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا اگر وہ نہیں سمجھے. دوسرا میں آپ سے عرض کروں, رینجرز کا ایک الگ معاملہ ہے. آپ اگر رینجرز کو دیکھیں, اور یہ جس طرح کہتے ہیں کہ رینجرز نے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے, رینجرز اپنے دائرہ اختیار سے بڑھ گئی ہے, تو اس کو ہم اس پہ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ آیا رینجرز نے ایسا کیا کیا ہے. 700 جوانوں کی شہادت دی ہے اب تک اس شہر کے اندر, تقریباً 3 سے 4 ہزار زخمی ہوئے ان کے جوان, 1000 دہشت گردوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے جنہوں نے انگیج کیا, تقریباً 11,000 ٹیررسٹ کو پکڑ کے انہوں نے عدالت کی دہلیز پہ پہنچایا, جہاں رینجرز کے پاس پولیس کے اختیارات کی وجہ سے رینجرز کو پہلے دن ہی جھوٹا قرار دیتے ہوئے 3 ماہ کے اندر تمام دہشت گردوں کو بیل پر رہا کر دیا گیا, جو اب شہر کے گلی کوچوں میں آزادانہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو رینجرز نے یہی کرنا ہے نا, اور رینجرز کوئی آسمان سے آئی ہوئی مخلوق تو نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے عید بھی دیکھا, ہم نے بقرعید دیکھی, ہم نے محرم دیکھا, اور انشاءاللہ اب ہم ربیع الاول بھی دیکھیں گے. میں تو خود یہاں سڑک پہ 10 دن بیٹھ کے گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے ان کے رینجر سے کام کیا تھا, حالانکہ پولیس کی کوئی سپورٹ نہیں تھی اس وقت رینجرز کو, نہ ہی صوبائی حکومت ان کے ساتھ تھی. تو بیسیکلی اگر مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ان کے لیے مسائل کا سبب بن رہی ہے, تو یہ سیدھا یہ بولیں کہ عامر خان کو گرفتار کیا تم نے بہت اچھا کیا, ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو گرفتار کیا تم نے بہت اچھا کیا, لیکن تم نے یہ غلط کیا, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کہ تم نے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا, کیونکہ پورے کراچی میں 3 کروڑ عوام کے اندر ایک ہی انسان ہے جس کا نام ڈاکٹر عاصم ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم کی جو اب انکشافات تھے جو پہلے, اور ابھی وہ جو ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے, ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں, میں دباؤ میں آ کے یہ کہہ رہا ہوں, مجھ پہ کسی اور کا جو ہے کیا دھرا وہ مجھ پر ڈالا جا رہا ہے, یہ کس کی طرف اشارہ کرے ڈاکٹر عاصم؟ پہلے تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ ایم کیو ایم کے مرکز پہ ریڈ ہوئی, لوگوں کو گرفتار کیا, کیا جس طرح پوری دنیا پورے پاکستان میں ٹیررسٹ کو شوٹڈ سائٹ کیا گیا, کیا ایم کیو ایم کے کسی رکن کو, کسی اہم رہنما کو شوٹڈ سائٹ کیا گیا؟ نہیں نا. جن کی انویسٹیگیشن ہوئی, جو ملوث نہیں تھے, وہ واپس عزتدار طریقے سے اپنے گھروں کو آئے. کیا فاروق ستار کی سیاست کو روک لیا رینجر نے؟ کیا حیدر عباس رضوی کے پریس کانفرنسز کو روک لیا رینجر نے؟ نہیں روکا نا. کسی پولیٹیکل پیرائے میں تو رینجرز ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے پیسے کے بلبوتے پہ دہشت گرد کو پالے, جو ہماری ماؤں بہنوں کا قتل عام کرے,
اگر آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس حالیہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے کالعدم تنظیموں کے ساتھ اتحاد نے بہت ساری چیزوں کو آشکار کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا اگر یہ مسئلہ ہے کہ وہ صرف ڈاکٹر عاصم کے اوپر بیس کرنا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی ضرور کر کے دیکھے. لیکن میں ایک بات بتا دوں، چونکہ کیپٹن قائم علی شاہ ہے تو پھر ہمارے پاس بھی صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ قائم علی شاہ کے جو ٹریبونل نے فیصلوں کو اعلان کرنے کے اوپر قائم علی شاہ نے اسٹے لیا ہوا ہے، ہم احتجاج کر کے اس اسٹے کو ریموو کرائیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ یہ قبل مسیح کی بدرو کتنی بڑی گھس بیٹھیا سیاستدان ہے اور کتنے بڑے جمہوریت پسند ہیں. پر فیصل رضا عابدی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہو سکے گا؟ کیونکہ سندھ حکومت جس طرح سے ایک اس کیس میں تفتیشی افسر اگر چینج کرا سکتی ہے اور اس کی شفافیت پر اثر انداز کرنے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ہوگا بیکاز کہ یہاں سندھ کی نظام حکومت ان کے پاس ہے، اگر وہ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں اس چیز کو. اب میں آپ سے کل تمام صحافی بھائی اور تمام اینکرز جو ہیں وہ آئینی راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیا آئینی راستہ ہو سکتا ہے کہ جو رینجرز کو دیا جا سکتا ہے. تھوڑی دیر قبل اطلاع آئی کہ رینجرز نے پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت جو ہے وہ رجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اٹس اے ویری گڈ چینج. یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کو تو آپ اہلاً سہلاً اور خوش آمدید کریں، کیونکہ یہ 21ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن جو ہے 1 سال بعد یہاں سامنے آنے کی نوید سنائی دی ہے. دوسرا، آپ کے ملک کے اندر سیاستدانوں نے اپنے الیکشنز کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی جمہوری کرتب کے لیے ایک آرٹیکل کو بار بار استعمال کیا، اور خاص طور پہ اس پورے بلدیات کے اندر، پورے پاکستان کے اندر آرٹیکل 245 کا نفاذ ہوتا رہا، جہاں پہ فوج آتی رہی اور پرامن الیکشن ہوتے رہے. کراچی میں اس کا نظارہ ہم نے تمام لوگوں نے دیکھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی، قطعاً نہیں ہوئی. میری زندگی کا جتنا میں نے دیکھا ہے سب سے تاریخ کا شفاف ترین الیکشن یہی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، نہیں، وہ تو ہارنے کے بعد یہی کہیں گے نا. پہلے تو وہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جا کے، الیکشن کمیشن جعلی ہے، پھر تھوک کے چاٹتے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے نیچے، بار بار الیکشن لڑتے رہتے ہیں، پھر ہارتے ہیں، پھر تھوک کے چاٹتے ہیں، دوبارہ الیکشن ہوگا. یہ ابھی یہ لودرا میں بھی اسی الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن لڑیں گے. تو ان کی تو فطرت اور عادت ہے، ان کو تو چھوڑ دیں آپ. میں آپ کو آج وہ چیز دکھا رہا ہوں جو شاید لوگ میری بات سمجھ نہیں پا رہے. کراچی میں اتنی بدماشیوں میں ایک پرامن الیکشن ہوتا ہے اور تمام بدماش ایک ڈبے کے اندر بند ہو جاتے ہیں. آخر وہ کون سا ایسا آئینی اور قانونی راستہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ آف سندھ یا وفاقی حکومت نے اپنایا جس کی وجہ سے یہاں پہ فوج بھی نظر آئی اور فوج کے زیر سربراہی یہاں پہ ایک شفاف الیکشن بھی نظر آیا جس میں رینجرز نے اپنی خدمات انجام دی. اب اس کہنے میں کوئی عار نہیں کہ پاکستان میں جو لوگ کہا کرتے تھے کہ فوج نے شب خون مار کے جمہوریت کو کھا جانا ہے، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، بلکہ شرم کا جوتا ہے ان کے منہ پر کہ رینجرز اور فوج نے پاکستان کے اندر جمہوریت کی اپاری کی، اور آج آپ جمہوری نمائندے یہاں پر ٹرانسپیرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ نوٹیفیکیشن ہے یہ آئین کے تحت آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا گیا، یعنی ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا 2 دن کے لیے، 4 اور 5 کے لیے. بے غیرت اور بے شرم حکمرانوں کو میں بتاؤں کہ یہاں 82,014 پاکستان کی لاشوں پر تم نے آج تک آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں کیا، لیکن اسلام آباد میں دھرنے سے بچنے کے لیے تم نے آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا جو اب تک نفاذ ہے. اور کراچی کے اندر آرٹیکل 245 کا نفاذ جب 4 اور 5 تاریخ کو ہو سکتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، تو ہوا ہے نا. تو اس اچھی چیز کو اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو آٹومیٹک ملٹری کورٹ چلنا شروع ہو جائے گی، جس کو ایگزمپشن حاصل ہے، جس کے کیے ہوئے فیصلے پہ کوئی اپیل نہیں کر سکتا، اور دہشت گردی کا قلعہ کما ہو جائے گا. یہ آپ کے سامنے تو یہ ثبوت ہے. پھر جمہوریت کا آپ سمجھتے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ جمہوریت ہے نا، یہی تو جمہوریت ہے، ورنہ تو ٹیک اوور ہے. 2 ہی راستے ہیں پاکستان کے اندر. آپ لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں آرٹیکل 245 کو چاہوں گا کہ آپ اپنی اسکرین پہ ڈسپلے کریں. جو آئین کے پڑھنے والے چیمپئن اور شوقین ہیں ان کو میں بتاؤں گا یہ 4 اور 5 تاریخ کو آرٹیکل 245 کا نفاذ یہاں کیسے ہوا. اگر آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں ہوتا تو کراچی میں بدماشی ہوتی، کراچی کے اندر قتل و غارت گیری ہوتی. 245 کے نفاذ کے ساتھ ہی رینجر کے پاس اتنا اختیار تھا کہ فوری طور پہ ملٹری ایکٹ کے تحت رجسٹر کر دیتی. 15 دن کے اندر دہشت گرد پھانسی پہ لٹک جاتا. فیصل صاحب، یہی سیاسی جماعتیں ہماری جو الیکشنز کے لیے کہتی ہیں کہ شفاف بنانے کے لیے رینجرز آرمی ڈپلوائے ہو، یہ کیسے ڈپلائی ہو میری پیاری بہن؟ آرٹیکل 245 کے علاوہ تو آپ ڈپلوائے کر ہی نہیں سکتے. تو اب یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی سیاستوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی لوٹ مار کے لیے. ان 2 ٹکے کے لوگوں کی 2007 میں اوقات کراچی میں کون نہیں جانتا کہ لفٹ لے کے سفر کرنے والے، زکوٰۃ اور فطرے پہ پلنے والے ڈاکو ڈکیت، انہوں نے آرٹیکل 245 اپنے لیے تو لگا لیا.
12 سال سے ہماری ماں بہنوں کی اور جوانوں کی لاشیں گر رہی ہے. کوئی عید میلاد النبی کا جلوس پھاڑ رہا ہے, کوئی امام بارگاہ علی رضا پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی کسی بازار میں حملہ کر رہا ہے, کوئی پشاور کے اندر حملہ کر رہا ہے, لیکن ان کو کوئی تمیز نہیں دی. اگر ان کو شرم ہے اور یہ پوری دنیا میں ہمیں جمہوریت فرانس سے سکھاتے ہیں, تو جمہوریت کے لیے اگر فرانس کی طرف دیکھتے ہو تو یہ ڈوب کے مر جاؤ تم, کہ جیسے ہی وہاں پہ حملہ ہوتا ہے اور 130 لوگوں کی وہاں پہ المناک موت ہوتی ہے تو وہاں نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ کیا جاتا ہے. اگر تم جمہوریت فرانس سے سیکھتے ہو تو دہشت گردی سے لڑنے کا فن بھی فرانس سے سیکھو تم. فیصل صاحب ایک بریک کا انسٹرکشن ہے, میں چاہوں گی بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل رضا عابدی صاحب, بریک کے بعد میں چاہوں گی کیونکہ پیپلز پارٹی سے آپ بھی ایک زمانے میں تک منسلک رہے, پیپلز پارٹی سے لوگ بدین میں کیوں اتنا ناراض ہیں, اور بدین میں جس طرح سے ذوالفقار مرزا جو سیٹس لے کے آگے نظر آئے ڈومیننٹ پوزیشن میں, تو کیا لوگوں کو جو ہے وہ آصف زرداری سے زیادہ ذوالفقار مرزا پہ اعتماد ہے وہاں؟ پیپلز پارٹی اینٹی تکفیری سوچ کا نام تھا. پیپلز پارٹی میں دہشت گردوں کے سامنے کھڑے ہونے کا نام تھا. دہشت گردوں کو اپنی صفوں میں بٹھا کر قتل عام کرانے کا نام نہیں تھا. سارے قاتل جس دن بھی ملے آپ کو جس دن گینگ وار کے اصل کردار سامنے آئے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہر کے اندر کم سے کم 1300 لوگوں کا قتل ہوا ہے, اور کوئی قبضہ خالی کرانے کے لیے کرایا گیا ہے, کسی عمارت پہ قبضہ کرانے کے لیے کرایا گیا ہے. یہ تھے ان کے کام. اور اللہ کا شکر ہے کہ خود بلدیات کے اندر اب وہ جن کی گھروں میں عزت نہیں ہوتی نا, بلدیات میں انہی کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں. بلدیات گھر ہے, یوسی گھر ہوتا ہے. بڑے بڑے سیاستدان اپنے گھروں کے اندر منہ کالا کرا کے آج بھی ٹیلی ویژن پہ بے شرمی سے بیٹھتے ہیں. یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اندرون سندھ سے پیپلز پارٹی سویپ کر دیتی ہے. حکومت نے سویپ کیا نا, پیپلز پارٹی نے سویپ نہیں کیا, حکومت نے سویپ کیا. پیپلز پارٹی نے اگر سویپ کرنا ہوتا تو پنجاب سے حکومت بناتی تھی, وہ تو 2% ووٹ آئے. تو یہ تو وہ جو تقسیم افتخار چودھری نے 2013 کے الیکشن میں کی تھی, اس بنیاد پہ عمارت تعمیر ہوئی ہے. اور یہی ٹکڑے کرنے کے بین الاقوامی فارمولے بھی ہیں کہ سندھی پنجابی کو ایکسیپٹ نہ کرے, پنجابی پٹھان کو ایکسیپٹ نہ کرے, پٹھان جو ہے بلوچ کو ایکسیپٹ نہ کرے, اور یہ چاروں مل کے اردو بولنے والوں کو نہ کریں. یہ ایک تقسیم تھی, اور یہ تقسیم جو ہے واضح طور پہ اب نظر آئی ہے. تو یہ زبان کا الیکشن تھا, یہ زبان پہ چلا گیا تھا, لسانیت کی طرف, اور اس کو لے جایا گیا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, پیپلز پارٹی تھوڑا ایک تحمل مزاجی سے, خاص طور پہ اس کی قیادت, باقی تو غیر پیپلز پارٹی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے, لیکن اس کی قیادت کو بہت ٹھنڈے دماغ سے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ 82,000 لاشوں پہ تو آپ کہیں نظر نہیں آئے. ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم رینجرز پہ اعتبار نہیں کرتے, ہم آپ کی بات مانتے ہیں. رینجر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے, لیکن آپ تو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں نا. تو ذرا آپ ہی بتا دیں کہ آپ کتنی لاشوں پر آئے آج تک, یہاں پر 82,000 لاشوں میں کتنے آپ نے شہداء کے لواحقین کو یہاں سکون پہنچایا ہے. آپ بتائیے نا کہ آپ نے کون سے یہاں پر جو دکانوں کو کھول کے یہاں لوگوں کو مارا گیا ہے اور دکانیں خالی کرائی گئی ہیں, جو قتل عام ہوئے ہیں, جو خاص طور پہ گول مارکیٹ ناظم آباد کے اندر قتل عام ہوئے, کبھی آپ نے وہاں جانے کا کشت کیا ہے؟ آپ کو صرف ہم لوگ چاہیے اپنے ووٹس کے لیے, اور یہ آرٹیکل 245 چاہیے اپنی سیاست کے لیے, کیونکہ سیاست ان کے بزنس ہیں. تو بیسیکلی ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اپنے لیے سب سے بڑا, اگر رینجرز کو رکاوٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کی شدید غلطی ہے. سر یہ پیپلز پارٹی تو حکومت میں بڑے عرصے سے یہاں پر ہے, تو آپ بھی چونکہ آپ بھی ایسوسیٹڈ تھے نا فار کوائٹ سم ٹائم ود پیپلز پارٹی, تو آپ نے تب کیوں نہیں بولا؟ میرے تو ہمیشہ سے جنگ ہی ہے نا, اور کیا جنگ ہے میری ان سے, 2009 سے جنگ ہی ہے. مجھے کیوں نکالتے رہے یہاں کراچی سے, اور بولا کیا, میں تو یہاں خدمات کے لیے تھا نا. تو کراچی میں جا کے آپ لوگوں سے پوچھ لیں میری خدمات کیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عوامی ڈیلیوری میں نے دی ہے, 1.25 کروڑ لوگوں کو مالک بنایا ہے یہاں پر. بلوچ بھی تھے, سندھی بھی تھے. کون سا بلوچ سردار ہے جس نے بلوچوں کے لیے کیا ہے؟ آئے نا کوئی پٹھان کا سردار میرے سامنے اٹھ کے جس نے یہاں پٹھانوں کے لیے کیا ہے. آئے کوئی سندھی وڈیرا اٹھ کے جس نے کراچی میں سندھیوں کے لیے کیا ہے. کیا ہی ایک اردو بولنے والے نے, اور اردو بولنے والے کو ووٹ ہی یہاں پر ان سندھیوں, بلوچوں اور پٹھانوں نے دیا. تو نفرت تو تھی نہیں, نفرت تو ان لوگوں نے پیدا کی ہے. نفرت پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں. در حقیقت جب آپ کسی بھی دہشت گرد کو پکڑیں گے تو اس کے سرے کے اندر, آخری سرے پہ سیاستدان نکلے گا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں آنا ہی آنا ہے. پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت اگر رینجر نے ٹرائل کر لیا ڈاکٹر عاصم کو, تو 21ویں ترمیم کی ابتدا ہوگی. اور جیسے ابتدا ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اگر ڈاکٹر عاصم گلٹی نکلے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گلٹی ہیں, لیکن اگر نکلے تو 2 مہینے میں پھانسی بھی ہوگی یہیں پر. تو آپ اسپیڈی ٹرائل کی طرف آئیے نا. آپ سندھ حکومت کو نہ دیکھیے, آپ پولیس کو نہ دیکھیے, اس کو ریلیکس کون کر رہا ہے؟ آپ کی عدالت کر رہی ہے.
آپ کے عدالت کا جج کر رہا ہے, اس پہ آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے. آپ ایک سندھ حکومت کے پیچھے پڑ جائیں, ایک صوبائی حکومت کے پیچھے پڑ جائیں, اور عدالتی خوف سے آپ عدالتی کارروائیوں پہ اگر اپنے منہ خاموش رکھیں گے تو معاشرہ تو ایسی تباہ و برباد ہوگا. آپ ڈاکٹر عاصم کو یہ ریلیز کرا کے چھوڑیں اور قانون کو جوتے کی نوک کے نیچے پہ ہم رکھ کے دکھائیں گے. اگر پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے تو میرے لیے کیوں ہے اور ڈاکٹر عاصم کے لیے کیوں نہیں ہے؟ عوام تو وہ یاد کرتی ہے نا, ایک وکلا تحریک یاد رکھتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ تمام وکلا تحریکی کے تو آپ بھگت رہے آج کل. یہ وکلا ہی تو ہیں جو آزاد انصاف نہیں دیتے. کون سا آپ آزاد اور سستا انصاف لیں گے؟ اگر ایک وکیل کی فیس ہی 1 کروڑ روپے ہے تو کیا میں اپنے گردے بیچ کے یہاں پہ انصاف لینے جاؤں؟ میں خود سپریم جوڈیشل کونسل میں کھڑا رہا ہوں, میں پارلیمنٹ کے اندر انصاف کے حصول کے لیے 3 سال لڑتا رہا ہوں, مجھ پہ 10 بار تو آپ کے میڈیا نے پابندی لگا دی. تو یہ دیکھیں, آپ جو خطرہ آ رہا ہے وہ یا فوج کو ہے یا آپ کو ہے. کیونکہ آپ دنیا میں دیکھیں, شام میں دیکھیں, عراق میں دیکھیں, لبنان میں دیکھیں, فلسطین میں دیکھیں, آپ مصر میں دیکھیں, تیونس میں دیکھیں, الجزائر میں دیکھیں, سب سے پہلے وردی پہ حملہ کیا اور وردی کے فوراً بعد جس کو تہ کیا وہ وہاں کا میڈیا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ بھی چیخنا شروع کریں تو انسان بن جانا چاہیے اب میڈیا کو, اور حق کی طرف آنا چاہیے اور یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ پاکستان میں ہم انصاف کس سے لیں اور کہاں جا کے لیں. اگر پاکستان کی عدالتوں نے انصاف ہی نہیں دینا تو پھر دوسرا راستہ بندوق اٹھانا ہوتا ہے. سر جی, کوٹیکنا کیس, وہ SGS جناب آصف علی زرداری صاحب اس میں بری ہو جاتے ہیں. ایان علی کا معاملہ آپ کا مسئلہ ہے نا, آپ کی عدالتیں ان سے پوچھیں, مجھ سے نہ پوچھیں وہ بری ہو گئے. آپ اپنی عدالتوں سے پوچھیں کیسے بری ہو گئے. آپ ان اینکروں سے پوچھیں جو 6 سال تک یہاں پر سوئس کیس کے لفافے ہلاتے رہے, ان سے پوچھیں کہ سوئس کیس کا وہ لیٹر کدھر ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ آپ پیپلز پارٹی میں رہے, آپ جناب آصف علی زرداری صاحب سے بڑے قریب بھی رہے ہیں, جو ذوالفقار مرزا صاحب جو بیانات دیتے رہے ہیں اور سابق مطلب وہ ہوم منسٹر رہ چکے ہیں, وہ ان کی بات میں کہیں نہ کہیں کوئی کریڈیبلٹی تو ہوگی نا. مطلب ایک سندھ کا ایک ہوم منسٹر, اگر فارمر ہوم منسٹر اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں, جو تمام چیزیں, پھر ایان علی کا کیس ہمیں جس طرح سے نظر آتا ہے, کیا ٹویسٹ ہوا, بڑے ایزلی کنوینئنٹلی اس کو ایزیلی لے کے چلتے ہیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پہلے ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا, آپ ایک زرداری سے دیکھیں, چلے میں آپ کو اس کا مثال بہت آسانی سے دے دیتا ہوں. یہ ہے PLD 2000, اس کو دکھاتے ہوئے مجھے 6 سال ہو گیا گونگے اور بہری نیشن کے اندر. اب یہی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ یا تو مجھے اس کا جواب دے دیں یا آج کوئی آ جائے PMLN کا ترجمان اور وہ بتا دے کہ میں یہ غلط بات کر رہا ہوں کہ اس PLD 2000 میں 6 ارب روپے کی کرپشن پہ نواز شریف کنوکٹڈ ہے, اور پھر بھی آپ کا وزیر اعظم ہے نا, ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ ایسے ہی فیصلہ کوئی زرداری صاحب کا بھی لے آئیے, ہم بھی ان کو ڈاکو ڈاکو کہنا شروع ہو جاتے ہیں. فیصلہ تو آپ کی عدالت نے کیا نہیں, اور جس پہ کیا ہے وہ آپ کا وزیر اعظم ہے, جو اس کے بھائی پہ کیا ہے وہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے. تو ایک کنوکٹڈ شخص کو جب آپ کی عدالت سپریم کورٹ 6 ارب روپے کے ڈاکے کے اوپر لٹیرا, ڈاکو, غبن شدہ خود قرار دے رہی ہے, اس کو آپ آنریبل پرائم منسٹر کہیں گے تو پھر آپ کی بات میں وزن نہیں. سر جی, ISPR ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے اور حکومت کے گورننس پر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک سوال ریز ہوا تھا کہ جی وہ جو بھی گینز ہم حاصل کر رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے, دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن جاری ہے, وہ گینز کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے حکومتی اقدامات لینے بڑے ضروری ہیں. سب سے بڑا فالٹ ہے, میں نے آپ کو میری محترم بہن بتایا کہ سب سے پہلا ہے کہ آپ نے رینجرز کو پولیس بنا دیا. رینجرز کو رینجرز رہنے دیتے. رینجرز نے جو یہاں کارنامے انجام دیے ہیں اس کا میں اور آپ تو چھوڑیں, کراچی کا چپا چپا واقف ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 راستے ہیں, ایک رینجرز یہاں پہ ڈبے بن کرے اپنے اور فوراً چلی جائے. اگر ڈبوں کے صرف ٹرک میں رکھنے تک ان کے پینٹ تو چھوڑیں, ان کے اگر موزے بھی نہ گیلے ہو جائیں نا پسینے سے تو آپ میرے کو اٹھا کے جوتے ماریے گا. پہلا تو میں آپ کو یہ بتا دوں. نمبر 2, رینجرز کو اس اختیار کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن رکھا ہے, آرٹیکل 245 کے تحت آپ یہاں کارروائی کریں. آرٹیکل 245 کا نفاذ اسمبلی سے ایون کہ کابینہ بھی کر سکتی ہے, پرائم منسٹر کر سکتا ہے. اس آرٹیکل 245 کے نفاذ میں اگر اسلام آباد میں ہو گیا اور کراچی میں یا پاکستان میں اپنے بلدیاتی الیکشن جیتنے کے لیے ان سیاستدانوں نے کر لیا, تو ملک بھر میں اگر نفاذ ہو جائے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو اگر اس نفاذ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ رجسٹریشن کریں گے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوگا, وہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت ہوگا, وہ نیول ایکٹ کے تحت ہوگا, وہ ایئر فورس ایکٹ کے تحت ہوگا, جس کی ایگزمپشن ہے آپ کے آئین کے اندر. میں آپ کو آئینی کام کرنے کو کہہ رہا ہوں, میں ٹیک اوور کی بات نہیں کر رہا. جو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں مارشاء اللہ لگ جائے گا, ان جاہلوں کو میں بتاؤں ملک میں تو مارشاء اللہ لگ چکا ہے ان کے اندر. ملٹری لا کو ہی تو مارشاء اللہ کہتے ہیں, اور کس کو مارشاء اللہ کہتے ہیں, یا ملٹری لا کا کوئی اور نام آپ لوگوں ان کے ذہن میں تو یہ مجھے بتا دیں. میں آپ کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جو آئینی اور قانونی ہے. 21ویں ترمیم میری نظر میں اب تک کی جانے والی لیجسلیشن میں سب سے کمال اور بہترین ترمیم تھی اب تک. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جیسے آپ آرٹیکل 245 کا نفاذ کریں گے تو آٹومیٹک ملٹری کورٹ
آٹومیٹک کام کرنا شروع کر دے گی. آپ کا نظام انصاف خراب ہے, آپ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت جائیں یا ایف آئی آر درج کر کے جائیں, آپ جس ملزم کو پکڑ لیں, ڈاکٹر عاصم ہو یا ڈاکٹر قیوم ہو, ڈاکٹر فلاں ہو, یہ جب آپ عدالت بھیجیں گے وہ 3 مہینے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کافی پی رہے ہوں گے اور آپ شرمندہ ہو جائیں گے. سر ملک کا نہیں, لیکن ملک کا نظام انصاف اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح بنانا بھی چاہیے. بنائے نا صحیح. آپ لوگ ایک ٹوکری کو اٹھا کے لائے تھے جس کا نام افتخار چودھری تھا, آپ کا میڈیا سب یہاں دندناتے پھر رہے تھے. ہم تو 2009 سے لانت کر رہے تھے کہ یہ سب سے بڑا ناسور آیا ہے, یہ پاکستان کا گورباچوف ہے. ہمیں ہی گالیاں پڑتی تھی, کوئی نہیں مانتا تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں مردانگی آ گئی سب کے اندر پاکستانیوں میں. پاکستانی چیخ کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے چیخنا شروع ہو گیا, یہ دجال ہے دجال ہے دجال ہے. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہے ہی دجال. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نظام انصاف کو آپ کی اگر اس آئین کے اندر محفوظ کروا دیا ہے آپ کے عوامی نمائندوں کے ذریعے, تو آپ اس انصاف کی طرف جائیے نا. آپ مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ آپ کسی دن عدالت کے ججوں کو لے نہ لائن پر. فیصل صاحب, ہمارے کرنٹ چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی خراب طرز حکمرانی کے حوالے نہیں کر سکتے عوام کو, حکومت اپنی گورننس پہ توجہ دے, گڈ گورننس کرے, بیڈ گورننس ہے تبھی. میں اس کا محترم انداز میں جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ٹی وی پہ یا مجھ پہ اور آپ پہ پابندی عائد نہ ہو جائے دوبارہ, اور ہوتی ہے تو ہو جائے, آئی ڈونٹ کیئر. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں نظام عدل ہوتا ہے, تو نظام عدل بتانے کی کیا ضرورت ہے, لاگو کریں نا. کس نے روکا ہے؟ اگر پاکستان میں بہترین معاشرہ چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اہم کردار ہی چیف جسٹس ہے. اس سے کہیں نا کہ آپ آئیے اور پاکستان کے اندر انصاف دکھائیے. اور جس آپ چیف جسٹس کی بات کر رہی ہیں, آج میں آپ کو اس کا آپ جس نظام عدل کی بات کر رہی ہیں, میں اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ ہی دکھا دیتا ہوں. اور میں اپنے محترم چیف جسٹس صاحب کی یہ تصویر ہے, یہ 13 آئینی ججوں سے چیف جسٹس موجودہ جو ہے اس وقت ہائی کورٹ میں تھے, یہ حلف لے رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, 2009 میں. اب میں آپ سے پوچھوں, ان کو ان کانسٹیٹیوشنل ججز کہہ کے نکالا جب جا رہا تھا سپریم کورٹ سے 2009 میں افتخار چودھری کی زیر سربراہی, تو اس وقت چیف جسٹس صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے آواز کیوں نہیں بلند کی, حالانکہ یہ تو آئینی جج تھے سارے, ان کو پی سی او جج کہہ کے نکال دیا گیا. تو یہ ہے آپ کا نظام انصاف پاکستان میں. اگر آپ لوگوں نے نظام انصاف نہیں صحیح کر سکتے تو برائے مہربانی یہ ڈیبیٹس بند کر دیں, کیونکہ بہرحال نظام انصاف ہی سب سے بڑی بنیاد ہوتی ہے. آپ کی بنیاد ہی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ عمارت کیسے کھڑی کریں گے؟ آپ پڈ بلاک کے اوپر دکان بنانا چاہ رہے ہیں, یہ تو ہوتا نہیں. آپ جب تک پلر نہیں صحیح کریں گے, پلر آپ کا نظام انصاف ہے, آپ کی عدالتیں ہیں, آپ کے اگر بار اور بینچ دونوں ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو دونوں کو مل کے چلنا چاہیے. آپ 25,000 یہاں پہ فیس رکھ دیں تمام عوام کے لیے, 1 کروڑ روپے فیس دینے کے لیے آدمی ویسی چوری کرے, آپ کے پروسیکیوشن کے اندر پولیس آئے تو آپ اس کو جھوٹا کہہ کے باہر نکال کے پھینک دیں. یہاں پہ رینجرز کی 1,000 لاشیں گر جائیں تو آپ بولیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. تو اگر رینجرز کے 1,000 لاشیں دینے کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو پھر دہشت گرد کون سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو رینجر کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ ان چیزوں پہ جانے کے بجائے پیپلز پارٹی کی قیادت سرن سوچے, بجائے ملٹری سے یا آرمی سے اس طرح انگیج ہونے کے, وہ ایک آزاد انصاف کا ماحول لے کے آئے. جتنا آزاد انصاف ماحول ہوگا, جس طرح ایم کیو ایم جیتی ہے ویسے پیپلز پارٹی بھی جیتے گی. دہشت گرد جتنا ختم ہوگا, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور این پی کو فائدہ ہوگا. ان کو سوچنا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی آپ کو جیتتے ہوئے کب نظر آ رہی ہے؟ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت کے طور پر نظر آئے گی؟ دیکھیں, آئندہ تو انتخابات جب ہوں گے اس وقت کی بات کی جائے گی. ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ہم بات کر سکتے ہیں. ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا دور شروع ہو گیا پاکستان میں, یہ خوشائن چیز ہے. میں سنیے ابھی یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن آپ چھوڑیں نا, آپ پیپلز پارٹی کو تو آپ کیا پیپلز پارٹی کر رہی ہیں؟ آپ لیں اس فیصلے پہ تو بات کریں نا. اگر آپ لوگ کا مقصد ہی صرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو نشانہ بنانا ہے تو اور بات ہے, لیکن میں یہ فیصلہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جس میں نواز شریف ڈاکو ہے, اس ڈاکو کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کرے گا تو بات ختم ہو گئی. ایک بریک کی طرف میں جاؤں گی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک کے بعد اس ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ اس وقت یہاں پر اسٹوڈیو سے موجود ہیں اسپوکسمین, ترجمان, وائس آف شودا فیصل رضا عابدی صاحب. فیصل رضا عابدی صاحب, بریک سے پہلے ہم جس طرح سے گورننس اور کرپشن اور جو سندھ میں حالات ہیں, جس پہ قائم علی شاہ صاحب پہ بھی ہم نے بات کی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں چودھری نثار کنی یہاں سندھ حکومت کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے احکامات چلیں گے. مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم جو کہ کہہ رہی تھی الیکشنز یہاں کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے قبل کراچی کے, کہ ان کی تمام کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر رینجرز پہ اٹیک ہوا تو ان کو لگا کہ پھر کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ہم پر شاید ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی نظریں ان کی طرف مرکوز ہو جائیں. مجھے بتائیں ایم کیو ایم اب کس حد تک سپورٹ کرے گی؟ اور چونکہ انہوں نے کلین سویپ کیا کراچی سے,
تو اب کتنا سپورٹ کرے گی رینجرز کے اسٹے کو؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے جو کلین سویپ کیا ہے اس کی وجہ ہی رینجرز کا آپریشن تھا، کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر اتنے بڑے بڑے دہشت گرد تھے جنہوں نے ایم کیو ایم کے بڑے بڑے رہنماؤں کو مرغا تک بنایا تھا 90 کے اطراف میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جتنے جنگلی جانور رینجر نے پکڑے تھے وہ 100% درست تھے، اچھا 100% درست تھے، اور وہ 100% درست کی جو برکت ہے وہ رینجر نے ایم کیو ایم نے اس الیکشن میں کھائی ہے۔ یہی پیپلز پارٹی کو بھی بتاتے ہیں کہ تم اپنے اندر سے تکفیریت ختم کر لو، تم دیکھو گے کہ پاکستان میں تمہاری ٹکر کی جماعت ہی نہیں ہوگی۔ تم لوگ کا کام تکفیریت پالنا تھوڑی تھا۔ ایم کیو ایم نے اینٹی تکفیری سوچ کے اوپر کراچی کے لوگوں سے ووٹ لیے، اینٹی طالبانائزیشن پہ نا۔ اب ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے کہ وہاں بیچ کے عوام کو، اور نون لیگ سے اتحاد کر رہی ہے جو ہے داعش کا سب سے بڑا سربراہ پاکستان میں۔ جس دن بھی حقیقت کھلی آپ کو یہ اندازہ ہوگا بیرونی دنیا کا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ 75,000 دہشت گردوں کو بھرتی کر کے 2013 سپتمبر میں شام اور عراق میں اتارا گیا۔ میں تو چیخ چیخ کے کہتا تھا پاکستانی قوم کو، پاکستانی قوم سنتی نہیں تھی۔ ابھی 2 لاکھ نوکریاں آ گئی دبئی میں، 8 لاکھ سعودی عرب میں آ گئی، 6 لاکھ کویت میں آ گئی۔ کدھر ہے یہ نوکریاں پاکستان میں؟ ایک مخصوص مکتب فکر کو مدرسوں سے بھرتی کر کے یہاں سے بھیجا جا رہا ہے مسلسل۔ کدھر لڑیں گے وہ جا کے؟ اگر شام کے سفارت خانے میں، پاکستانی سفارت خانے کے سامنے 450 پاکستانیوں کی لاشوں کی تھپیاں لگا دی لا کے، تو وہ لڑنے ہی گئے تھے نا وہاں پر، اور کیا کرنے گئے تھے؟ کس نے بھیجے تھے؟ نواز شریف نے بھیجے تھے۔ میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتاؤں، اگر مولوی داعش کو گرفتار کروا لیتی ہیں آپ، میں یہاں پہ بیٹھ کے معافی مانگوں گا کہ یہ نہیں ہے داعش کا سربراہ۔ داعش کو پالی یہی شخص رہا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس نے چائنا اکنامک کوریڈور ہو یا گوادر میگول سٹی کو اس نے وائنڈ اپ کر دینا ہے۔ یہ تو ٹاپی کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے یہاں پر، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کی گیس پائپ لائن کا، جس میں چائنا ہی غائب ہو گیا۔ تو بہت ساری پالیسیز کو آپ لوگ کو سمجھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے جو محب وطن اینکرز ہیں وہ اس کو بلائیں اور ان تمام سیاسی جماعتوں سے بولیں کہ اگر تم قرارداد لانا چاہتے ہو سندھ اسمبلی میں تو سب سے پہلے مولوی عزیز پہ قرارداد لاؤ۔ داعش نے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو دیا اور تحریک طالبان پاکستان نے اپنی سندھ اسمبلی کے اندر مولوی عزیز کی گرفتاری کا مطالبہ کرو اگر تم شہید بے نظیر بھٹو کے صحیح جانشار ہو تو، ورنہ یہ مان لو کہ دبئی میں رہ کے اور سعودی عرب میں رہ کے تم بھی اسی سوچ کے لوگ ہو گئے ہو، تم میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا، لیکن آن دی ادر ہینڈ چودھری نثار کہتے ہیں کہ ان کی مولانا عزیز کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پہ، سرگرمیوں پہ جو ہے وہ نظریں رکھے ہوئے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے بڑی کڑی۔ بالکل ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور غداری کے الزام میں چیف آف دا آرمی سٹاف جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، پرویز مشرف۔ ایکٹیویٹیز پہ آپ یہ کر رہی ہیں تو پوری دنیا میں تھو بھی تو ہو رہی ہے۔ آپ پوری دنیا کا ذرا میڈیا اٹھا کے تو دیکھیں، پاکستانیوں کو تو ایسا پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہم ہیں ہی داعش، اور صرف اس کی وجہ یہ مولوی عزیز ہے جو اوپنلی اسپوکس پرسن ہے، جس نے خلافت کو یہاں باقاعدہ مدعو کیا، جس نے آپ کے آئین کو روند کے پھینک دیا۔ آپ میں ہمت ہے تو کم سے کم اگر اس دستور کا رزق کھاتے ہو تو اس دستور کی قسم لے کے اگر اسمبلی میں بیٹھے ہو تو سندھ اسمبلی میں کل مولوی عزیز کے خلاف قرارداد لا کے دکھاؤ، پورے پاکستان تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ہمت ہے پیپلز پارٹی والوں میں۔ اگر شہید بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو یہ ہمت نظر آتی، ابھی آپ کو یہ ہمت نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عرب میں کاروبار کے لیے $800 ملین لگ جائیں تو پیسہ بچانا ہوتا ہے، عوام جائے کھڈے کے اندر۔ لیکن فیصل صاحب، آپ کہتے ہیں اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج کو زندہ ہوتی، بلاول ہر جلسہ جس میں بڑی کراؤڈ اکٹھے ہو جاتی ہے وہ تو نانا اور اپنی اماں کی تصویر جو ہے وہ ساتھ لے کے، اپنی والدہ کی تصویر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور آج کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھٹو کی جماعت ہے جو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ مجھے تو جماعتوں سے لینا دینا ہی نہیں ہے نا، میں تو سیاست ختم کر چکا نا۔ میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، تو وہی نظریہ، آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلائیں، ایم کیو ایم کے لوگوں کو بلائیں، نون کے لوگوں کو بلائیں، ان سے کہیں تم اپنی سیاست کو بچانے کے لیے آرٹیکل 245 کا نفاذ کر سکتے ہو، آیا عوام کو بچانے کے لیے آرٹیکل 245 کا نفاذ کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر نیشنل ایمرجنسی غیر جمہوری ہے تو فرانس نے کیسے لگائی؟ اگر آپ نے یہ 2 سوالوں کے جواب لے لیے آپ کو میں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، ابھی ہم جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی بات کرتے ہیں جس پہ آپ نے کہا بڑے شفاف ترین الیکشنز ہوئے، اس کے بعد کوئی چینج دیکھ رہے ہیں آپ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن میں؟ دیکھیں، یہ جو نمائندے آئیں ان کی عزت کرنی چاہیے، شفاف الیکشن سے آئیں، اور ہم اپنی سوچ کے لوگوں کو بولیں گے کہ کونسلرز کو اور ناظمین کو عزت دو، اور اختیارات کتنے ملیں گے؟ کیا ایک ڈمی میئر ہوگا جس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے؟ میں بھی کراچی کا صدر رہا ہوں، کبھی پیپلز پارٹی والوں سے پوچھنا میں اپنے اختیارات کیسے استعمال کرتا تھا۔ میں نے 900 پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو بند کرایا تھا،
اور تھانے داروں کو بول دیا تھا کہ انویسٹیگیشن کرو, رات بھر کوٹو ان کو, صبح اگر یہ بے گناہ نکلے تو ان کو بتا دینا کہ میں نے چھڑوایا فون کر کے, اور اگر قصوروار نکلے تو جیل میں بھرتی کر دینا, لیکن رات بھر کوٹو ان کو دبا کے. تو اختیارات آدمی خود ڈرا کرتا ہے. جب آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئے ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اختیارات کو نہیں روک سکتی. ہم عزت دے کے ان ناظمین کو, ان کونسلرز کو اپنے اختیارات دینے کا آغاز کر رہے ہیں. اگر ان میں ہمت ہوگی تو لے لیں گے, ورنہ جو اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتا اس کی جنگ تو کوئی نہیں. سندھ حکومت کتنے اختیارات دیں گے؟ سندھ حکومت نہیں, دیکھیں حکومت تو انہی کی ہے نا, نہیں دے گی. سنیے نا میری, کیا دینے کی ضرورت کیا ہے, یہ ہے ہی انہی کے لوگ, یہ تو حکومتی لوگ ہیں جتنے یہاں الیکٹ ہوئے ہیں. اور آپ کی عوام کو شاباش ہے کہ جن کو تھو 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 لعنت 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 کرتے تھے, 500 روپے اور ایک ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر انہی کو ووٹ دیا ہے. تو آپ کی عوام بڑی ہوشیار ہو چکی ہے. آپ کو اگر یہاں پہ اسٹڈی سرکل کرنا ہے تو عوام کو دے. لیکن میں ایک چیز آپ لوگ تمام میڈیا کو, اینکروں کو آپ کو ایوارڈ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ آزادانہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ جو آپ نے شروع کیا ہے. 120ویں نمبر پہ تھے ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے اندر, آج ہم 20ویں نمبر پر ہیں. 5% خالی بے قاعدگیاں نکلی ہیں انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق. تو اس میں سب سے بڑا کریڈٹ فوج کا ہے, اور اس کے بعد ہے تو کوئی میڈیا اور اینکروں کا. یہ جو آپ نے روزانہ یا دربار سجایا نا, یہ آپ نے اسٹڈی سرکل کیا, لوگوں کو راغب کیا اس طرف, یہ آپ کا تعمیری کام ہے. اگر آپ میری بات مان کے 245 لگوا لیں آرٹیکل 245, تو آپ دیکھیں گی پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا. ورنہ آپ کا پروجیکٹ گیا, یہ میں آپ کو آج بتا دوں. گوادر میگا اول سٹی گیا. چائنا کی ریزرویشن جو آپ کے پاس آئی ہے اس کو منظر عام پہ لائے. چائنا نے آپ کو جو اختیارات دیے ہیں اور جس کے تحت 46 ارب ڈالر چائنا نے آپ کو دیا ہے, دنیا سوچے کہ پاکستان کے اندر 46 ارب ڈالر کا انفراسٹرکچر سڑکیں بچھنے جا رہی ہیں, تو جس ملک میں 46 ارب ڈالر کی سڑکیں بچھنا شروع ہو جائیں اس کی ترقی کا کیا عالم ہوگا. کبھی آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے 711 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اگلے 2 سال کے اندر پاکستان آنی ہے. وہ اسی صورت میں آئے گی جب دہشت گردی نہ ہو, جب انصاف ہو. اور انصاف کا تقاضا یہ کہ آپ کا 1 سال ہے نا آرمی کا رہ گیا, آرمی کورس کا, آپ 1 سال تو دیجیے اس کو, تو آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. اگر یہ صحیح نہیں چلا تو آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. ہم اس کو رینیو نہیں کروائیں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن 1 سال کا اگر ٹائم ہے تو اس کو اپنانے میں حرج کیا ہے, مجھے بتایا جائے. سر, نون لیگ کی حکومت کے اکارڈنگلی حالات بہتر ہو رہے ہیں, ترقی بھی کر رہا ہے ملک, منصوبے بھی لگ رہے ہیں. کون سے منصوبے لگ رہے ہیں؟ بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں. ایک منٹ رکیے, 2018 تک پائے تک چھوڑ دیجئے. یہ ہے بجٹ, اسحاق ڈار کا پیش کیا ہوا بجٹ. نواز شریف کو میرا چیلنج ہے, یہ ہے مینیفیسٹو تینوں جماعتوں کا. ڈوب کے مر جاؤ, تم کیا اکنامک کوریڈور کی بات کر رہے ہو؟ نہ تمہارے مینیفیسٹو کے اندر ہے نہ تمہارے بجٹ کے اندر ہے. کون سے تم پروجیکٹ لگا رہے ہو؟ اور چائنا کی ریزرویشن کیا آئی ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بناؤ. اگر گلگت بلتستان آئینی صوبہ نہیں بنا تو کوئی پروجیکٹ نہیں ہے پاکستان میں. سب سے زیادہ توجہ دے فوری طور پہ گلگت اور بلتستان کو اپنا آئینی صوبہ بنائے, جس کا آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے. وہ صوبہ نہیں بنا, یہاں کوئی پروجیکٹ نہیں آئے گا, یا پھر چابہار یا پھر ادن جائے گا, جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور گوادر میگا اول سٹی کا ریسرچر ہم ہی ہیں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں کون سا پروجیکٹ لگے گا. ان کو بلائے نا ذرا میرے پاس مناظرے میں, کدھر ہے اس کے اندر پروجیکٹ, کدھر ہے یہ پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں پروجیکٹ؟ کوئی ہے ہی نہیں. سر جھوٹے اور مکار لوگ ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ. سر یہی پھر عوام ہے, کچھ دیکھ کر تو ووٹ دے رہی ہے نا. ووٹ تو انہوں نے دینا ہے نا, جمہوریت کے بغیر تو ان کا کھاتے چاہیے ہی چور ہیں, کیونکہ نیچے تک چور ہیں. حلال کی آمدنیوں میں تو بجلی کے بل بھی نہیں پورے ہوتے. ابھی کراچی میں تھوڑی سی کرپشن ختم ہوئی ہے, مارکیٹیں خالی ہو گئی. مارکیٹیں تو حرام کی آمدنی سے خریدی جاتی ہیں نا بھائی. کوئی میں تو یہ لوں گا 10,000 والا فون, آئی فون چاہیے تو 70,000 کہاں سے لاؤں, میری تو آمدنی نہیں ہے. تو وہ جو غیر ضروری آمدنی ہوتی ہے اس سے مارکیٹوں میں صدا باری آتی ہے. اس لیے تو سنسان پڑی ہے کہ کراچی میں رینجرز آپریشن کی وجہ سے کرپشن ختم ہو گئی ہے. کوئی کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کسی میں کہ وہ ایک غریب سے پیسہ مانگ کے اور پروجیکٹ کر کے دکھائے. یہ آپ میری بات مانیں. دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ نظام انصاف کو لائیے. میری بار بار آپ لوگ کو یہی ہے, ہم کسی کا توہین نہیں چاہتے. اگر نواز شریف نے آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا, 2018 تک نواز شریف کے ہر حکم کی پابندی کریں گے وعدے کے مطابق. اچھا پرومس. 2028 تک بیٹھا رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن داعش کا جو پروان چڑھنے کا سلسلہ ہے پاکستان میں, اس کو روکیں, اس کو ختم کریں. 245 کے نفاذ کے بعد رینجر کو اختیار ہوگا کہ وہ مدرسوں کے اندر بھی کارروائی کرے, جو انہوں نے روکا ہوا ہے وہ نہیں کرنے دے رہے یہ لوگ. تو آپ ان سے پوچھیں بلا کے مدرسوں میں تم نے سفارت خانے کیوں بنائے میں, کون آپ بھی سنیے. آپ نے ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, پشاور سانے کا آپ نے ذکر کیا نا, 1 سال ہو گیا. ہم تمام شہداء کے لوائقین نے بحیثیت اسپوکس پرسن, میں آپ کو بتا رہا ہوں, 82,000 شہداء نے اپنا یہ فیصلہ دیا ہوا ہے 16 اکتوبر کے شہداء کے لوائقین کو, 16 دسمبر کے شہداء کے لوائقین کو, کہ آپ فیصلہ کریں. کیا پاکستان میں نیشنل ایمرجنسی نہیں لگ سکتی فرانس کی طرح؟ اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب نیشنل ایمرجنسی حل ہے, تو آپ کا یہ وعدہ ہے کہ پورے پاکستان کی سڑکوں پہ ان شہداء کے لوائقین کا ساتھ دیں گے. یہ فیصلہ ان کے پاس ہے. اگر وہ فیصلہ نہیں کر سکے 16 دسمبر تک, تو پھر دسمبر کے آخر میں ہم اپنا حتمی فیصلہ کریں گے. اور آپ سے وعدے کے مطابق کراچی سے لے کے گلگت تک,
میں تو وہ کروں گا جو آپ لوگ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ سیف ہے ہمارے پاس. 16 دسمبر تک ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شہداء کے لواحقین کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پہ ہوگا. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ نیشنل ایمرجنسی لگے, میری خواہش ہے. بس صورت دیگر ہم قائم علی شاہ کے جو یہ ٹریبونل پہ اس نے اسٹے لیا ہوا ہے فیصلے پہ, یعنی ٹریبونل نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ قائم علی شاہ کے حلقے میں 60,000 ووٹ جعلی, ٹھیک ہے, اس کے اعلان کرنے پہ قائم علی شاہ اور اس کے وزراء نے اسٹے لیے ہوئے. ہم تو صرف وہ اسٹے ہٹوائیں گے, باقی آپ کو خود پتہ چل جائے گا ان کا کیا اثر ہوگا. پھر ایاز صادق نکلیں گے یہ بھی دوسرے انشاءاللہ. 13,000 ووٹ اوریجنل ہے اس جمہوری بابے کے پاس. شرم بھی نہیں آتی. ایک تو گھس بیٹھیے جعلی ووٹ لے کے آئے, اپنے آپ کو جمہوری سلطنت کہہ رہے ہیں, شرم ان کو ہے نہیں. کپتان یہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, قبل مسیح سے یہ کرپشن گنواتے چلے آ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر تم میں دم ہے 800 ارب روپے کے کاپر کی چوری کو سامنے لاؤ, ورنہ میں کے الیکٹرک کے ایک عہدیدار کی یہاں پر آفیشیل ریکارڈنگ پیش کروں گا جس میں وہ خود یہ قبول لائے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے. اور کس کے کہنے پہ؟ کس کے کہنے پہ؟ سندھ حکومت کے کہنے پہ. یہی تو اس کے نگراں ہیں, آپ کو نہیں پتا؟ سندھ حکومت کے ماتحتی میں نہیں ہے پاکستان بھر کے تار؟ کیا یہ کراچی کی پولیس اس چیز کے آگاہ نہیں ہے کہ یہاں سے تار اتارے گئے؟ کیا ایف آئی اے آگاہ نہیں ہے کہ یہاں سے کاپر کے تار اتار کے سلور لگائے گئے جس سے آج میٹروں کا بل 300 گنا بڑھ گیا؟ کہاں سے لائے گا غریب یہ پیسہ؟ آپ جہاں پہ 5,000 بل آنا تھا آج 25,000 بل بھر رہا ہے وہ بجلی کا. تو یہ صرف سلور کے تاروں کی وجہ سے نا جو ٹرپنگ ہو رہی ہے, جو اس میں 2 نمبر میٹر لگائے ہوئے ہیں, جو کنڈوں کے بل ہیں وہ آپ کے کس کھاتے میں جا رہے ہیں کبھی آپ لوگ ان سے پوچھیں گے؟ لیکن آپ لوگ نہیں پوچھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے عرب بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. عرب بادشاہوں کے آگے تو پاکستان میں بڑوں کی نہیں چلتی. تو اسی طرح پی ٹی سی ایل کے اندر ہو رہا ہے, یہی پی آئی اے کا حال ہونے جا رہا ہے. اسٹیل مل نواز شریف خریدنا چاہتا ہے 46 ارب ڈالر کی سڑکیں بنانے کے لیے 12 ارب ڈالر کا لوہا چاہیے اس کو, جو پاکستان اسٹیل مل پرووائڈ نہیں کر سکتی. تو متھل گروپ کے ساتھ مل کے یہاں بزنس شروع کر رہے ہیں انڈینز کے ساتھ. یہ تو طریقہ نہیں ہوتا نا, آپ اپنے ملک کی سرحدوں کو اس طرح غیر محفوظ نہ بنائیں. دیکھیں جو بھارتی وزیر خارجہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی نواز شریف صاحب جو ہیں ایک بہت اچھے اور مخلص انسان ہیں. بالکل, ہم اسی لیے تو نواز شریف صاحب کو یہاں پہ بیٹھ کے یہ دکھا رہے ہیں آپ کو کتنے مخلص انسان ہیں. یہ فیصلہ ان کو دکھا دیں. دیکھیں جس کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ جس کی شرافت کی گواہی دے, خدا کی قسم اس کو تو شریف نہ ماننا پاکستان. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. سر ایک بات بتائیں, آپ چاہے ان سے جتنا بھی اختلاف کریں لیکن اس وقت جس طرح سے ایک وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس بھی پاکستان میں ہوئی اسلام آباد میں اسی ہفتے, اس کے بعد جو تمام ایک جو پریشر تھا, انٹرنیشنل پریشر تھا مودی پہ کہ جی پاک بھارت تعلقات, جس کی وجہ سے وہ کشمیر کے لوگ بیچارے وہاں پر اپنے حقوق. کون سے کشمیر کے لوگ؟ کون سے کشمیر کے لوگ؟ سیدھا بولیں جی اقوام متحدہ کی قرارداد پہ عمل کریں, آپ وہاں پہ ووٹنگ کرائیں, حق خود ارادیت ان کے پاس ہے, وہ جس سے چاہے منتخب کریں. یہ ہے راستہ. اس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پہ بات چیت کرنا تو آپ کو اپنے منصوبے کو اور آپ کے اپنے جو فیصلہ ہے اس کو کمزور کرنا ہے. در حقیقت انڈیا اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان, انڈیا نہیں آ رہا, جاتے میں آپ کو کوٹ کر کے جا رہا ہوں, اگلے پروگرامز میں اس کی ریسرچ دوں گا. 25 ملک پاکستان میں پتہ ہے کیوں آ رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 46 ارب ڈالر کا انفراسٹرکچر بیچنا ہے, سڑکیں. تو سب کو ٹھیکے چاہیے نا, یہ بہت بڑا کام ہے. امریکہ کے اندر بھی ون شاٹ 46 ارب ڈالر کا انفراسٹرکچر نہیں بیچ سکا, پاکستان میں بیچنے جا رہا ہے. تو جس ملک کی سڑکیں 46 ارب ڈالر کی ہوں اس ملک کی ترقی کا آپ کیلکولیٹ کر سکتی ہیں. آپ گوادر میگا آئل سٹی کو کمپلیٹ کریں. آپ ٹاپی سے جو گیس لینے جا رہے ہیں, یہ ایران گیس پائپ لائن آپ کی سرحد پہ کھڑی ہے, لے کے دکھائیے نا آپ, یا پھر قطر سے لا کے دکھائیے آپ جو لینے گئے تھے. تو پاکستان کے اندر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. پاکستان کو جب تک آپ عرب کی اور امریکہ کی خواہشات میں چلانا چاہیں گے کچھ نہیں ہونا. کانفرنس ہونی ہے, کیک کھانے ہیں, بسکٹ کھانے ہیں اور روانہ ہو جانا ہے. اچھا, یہ ایک سپورٹ تھی جو انڈیا نے نواز شریف کو دی ہے اس ساری صورتحال کے اوپر. میں اس کو ضرور نہیں سمجھتا. اچھا, نواز شریف صاحب نے جو بیچ میں ایک دورہ کیا تھا امریکہ کا اور اس کے بعد راحیل شریف صاحب کا بھی دورہ تھا, تو دونوں اور جو ملکی خارجہ پالیسی کے تناظر میں کس کا دورہ زیادہ کامیاب؟ دیکھیں ان کو تو لینے آئے تھے سیکنڈ سیکرٹری, اور آپ کے جو جنرل گئے تھے ان کے ساتھ ہوئی پوری پالیسی ڈسکشن, یعنی کہ تمام جو وار ہو رہی ہے یہاں پر. یہ وار آگے جا کے ورلڈ وار 3 بنے گی, اور اس کا آغاز ہی یمن تھا جو غیر قانونی طور پہ اقوام متحدہ نے اپنے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو آپ جس خطے پہ بیٹھی ہیں یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس نہیں ہے. ایکچوئل ہم ہیں ہی ہارٹ آف ایشیا. آئندہ آنے والی تمام پالیسیز اور دنیا کو تمام ایندھن کی سپلائی کی ہم ہوں گی گزرگاہ. اگر آپ ایک سڑک کو اکنامک کوریڈور کہتی ہیں تو وہ سڑک ہے. اکنامک کوریڈور وہ ہوگی جو یہاں سے توانائی گزرے گی اور پوری دنیا میں پھیلے گی. اس کے لیے پاکستان آئیڈیل ہے.
لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ یہاں پر امن ہو, یہاں پہ انصاف ہو, یہاں ٹیررزم کا خاتمہ ہو, جو چائنا کی سب سے پہلی خواہش ہے, اور سب سے اس کی آگاہی کا آغاز جو ہے وہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دینا ہے. اگر آپ اس طرف گئے تو یہ پوزیٹیو وے ہوگی, ورنہ اگر آپ نے انڈینز کے ساتھ بیٹھ کے ٹاپی کو بنانا ہے تو ٹاپی کی گیس کہاں جا رہی ہے آخر میں؟ انڈیا, چائنا نہیں جا رہی. تو یہ چائنا کے مقابلے میں عالمی طاقتیں انڈیا کو اقتصادی ایٹم بم بنا کے سامنے لے کے آ رہی ہیں پروڈکشن کے لیے. انڈیا سب سے آئیڈیل ہو جائے گا اور چائنا جو ہے وہ مار کھا جائے گا. ہمیں اس صورت کے اندر اپنے چائنا کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنا ہے اور چائنا کے اس پائپ لائن کو وہاں تک پہنچانا ہے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں بس مجھے وائنڈ اپ کا کہا جا رہا ہے, ہم نے بیچ میں جو بات کی تھی سانحہ پشاور کے حوالے سے اور جو اس کو 1 سال ہو رہا ہے, نیشنل ایکشن پلان اور ایک جو آپریشن فوج کی جانب سے جو جاری و ساری ہے ضربیاز, جو اچیومنٹس بھی اس کی بہت ساری ہیں, نیشنل ایکشن پلان کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے نکات ہے وہ 20 نکات, آپ کو لگتا ہے چھوڑ دیں وہ تو نیشنل ایکشن پلان کو تو ہم مانتے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہم نے مانا ہی نہیں, ہم صرف ایک پلان کو مانتے ہیں کہ ملٹری کے اختیار میں کوئی سیولین مداخلت نہیں چاہیے. اگر آپ آرٹیکل 245 کا نفاذ کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ, ورنہ ہم آپ کے انگوٹھوں کے نشان چیک کرا کے, ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قائم علی شاہ کا فیصلہ ریڈی ہے, نواز شریف کے ہم چیک کرا لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دونوں غرق ہو جائیں گے یہ, اور پاکستان میں ملٹری ٹیک اوور ہو جائے گا. یہ جو کہتے ہیں حکومت اور فوج ایک پیج پہ دیکھیں ہونا تو چاہیے, اور اس میں ہم اگر یہ ایک پیج پہ ہوئے اور یہ آئینی اقدام کرتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا نا 2018 تک جمہوری حکومت کا ہر فیصلہ ماننا ہم پہ فرض ہوگا. لاسٹ میں ایک پوائنٹ میں مس کری ہوں, ایک جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے ہی دن بلکہ وہ جو ایک خبر گردش کر رہی تھی ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے, الطاف حسین پہ جو مقدمہ درج کیا گیا تھا, اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ اس کو کیا دیکھنا ہے, ہم یہاں پہ 82,000 کا آج تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, کوئی گرفتار نہیں ہوا, کوئی پھانسی نہیں لگی. نہیں ہونا کچھ. وزیر آپ کے صدر مملکت کتنی پھانسیوں کی اپیلیں دبا کے بیٹھے ہوئے, ان سے کہیے نا کہ ذرا چھوڑ دینا ان کو بھی. پشاور کے سانحے کے جس طرح 4 ملزم آپ نے لٹکا دیے, ان کو بھی لٹکا دے. ہم انسان نہیں ہیں, ہم جانور کے بچے. کیا ہماری انصاف پسندی اور قانون پسندی کو آپ اپنی جوتوں کے نیچے رینگ رہے ہیں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں آپ ہی ہمارے قاتلوں کے سب سے بڑے سرپرست ہو یہاں پہ بیٹھے ہوئے. زیادہ شریف اور پپو بننے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں. ہمیں پتا ہے کہ تم ہی طالبان کے سب سے بڑے روئے پرور ہو. اگر اوقات میں رہتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جنگ ہے تو جنگ ہے, پھر جنگ ہی ہوگی انشاءاللہ پاکستان میں. پھر 65 دکھائیں گے فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم. پھر یاد رکھو گے اگر تم فوج کا ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ساتھ دکھائیں گے فوج کے ساتھ ہم انشاءاللہ. فیصل صاحب صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور جس طرح ہمارے بڑے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جمہوری جو نظام ہے نا وہ بڑا کامیاب نظام ہے ملک کے لیے. آرٹیکل 245 جمہوری ہے یا نہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے جمہوری ہیں. تھینک یو سو تجزیہ کار آپ کے بہت شکریہ. ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے. ناظرین پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.